اچھا، اس آیت کو پڑھ کر کیا خیال آیا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کس کی بات ہو رہی؟ وہ ایک دنیا کا ملک ہے، اس میں کچھ کافر رہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی؟ جی ہماری اپنی ہی ہو رہی. ساری کوششیں دنیا کو سامنے رکھ کے، اور پھر ان کوششوں پہ خوش بھی بہت ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی اچیومنٹ کر لی. جتنی زیادہ دنیا بناتے جاتے ہیں اتنے زیادہ اس پہ خوش ہوتے جاتے ہیں، بہت کچھ بنا لیا. اس آیت کو جب میں پہلے بھی پڑھتی تھی اور اس کے میننگز جب میں پڑھتی تھی تو اثر تو بہت ہوتا تھا، لیکن ابھی جب ہم نے ریسنٹلی تفسیر کی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس نے افیکٹ کیا نا. تو میں اس کو اس طریقے سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ جیسے اگر ہم بائی کار کوئی سفر کر رہے ہوں اور اگر ہمیں سپوز لاہور جانا ہو، لیکن ہمارے پاس نقشہ، جو میپ ہمارا جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس زیارت کا، یعنی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کا. تو نو میٹر کہ ہم اس میں اپنی کتنی ہی ایفیشینٹ ہوں اور ہم اپنی گاڑی کو بھی بالکل ایک بہت اچھی کنڈیشن میں رکھیں، اس کے اندر فیول پراپر ڈالیں اور ہر چیز کریں، تو ہماری تیز رفتاری، ہماری پوری ایفرٹ جو ہے نا، چونکہ ہم فالو کر رہے ہیں زیارت کے نقشے کو، پہنچنا ہمیں لاہور ہے، تو وہ اس غلط میپ کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم ایک بالکل غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. سیم وے اگر ہم دیکھیں آخرت پہ پہنچنے کے لیے اگر ہم میپ فالو کر رہے ہیں شیطان کا یا کسی اور کا، اللہ نے جو میپ دیا وہ فالو نہیں کریں گے تو ہم نو میٹر ہم کتنے ہی ایفرٹ لگا لیں، اپنی بیسٹ پوٹینشیل، بیسٹ آپٹیمم وے پہ ہم اپنی ساری چیزیں یوز کر لیں، ریسورسز، تو وہ سارے اینڈ جو ہوگا وہ مقصد تک ہم ایک غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. تو اس وقت پہنچ کے وہ فیلنگز، وہ احساس کرنا کہ ہم ایک غلط جگہ پہنچے اور آپ کو پہنچنا لاہور تھا اور آپ پہنچ گئے ہیں زیارت، تو وہ اس وقت کی فیلنگز بہت عجیب ہوگی کہ آپ نے اتنا پورا ویسٹ کیا. تو اس وقت کا جو پچھتاوا ہوگا وہ میں اس چیز کو فیل کر کے آئی مین جسٹ گیٹ ڈسٹرب کہ یہ کتنی بڑی لاسٹ ہوگا ہماری پوری ایفرٹ کا کہ ہم نے اس کو ایک آپٹیمم وے میں یوز کیا، لیکن چونکہ ہمارا ڈیسٹینیشن پہنچنے کا وہ میپ غلط تھا اس لیے ہم وہ غلط پہنچے. دا سیم وے لائک یو آر کلائمبنگ آن اے لیڈر، اور اگر آپ کو چڑھنا ہو ایک ایسی وال پہ جو کہ آپ کا مقصد ہو، لیکن اگر آپ اوپر پہنچ کے لیڈر پہ چڑھ کے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی لیڈر جو ہے وہ تو ایک غلط وال کے اگینسٹ لگی ہوئی ہے، تو وہ ایک بہت بہت بڑی پچھتاوا یا گلٹ ہوتا ہے کہ یو ہیو اسپینڈ آل یور ریسورسز، یور اسکلز ٹو این آپٹیمم لیول، بٹ اسٹل یو couldn't گیٹ یور جو پرپس تھا آپ اس کو لے ہی نہیں سکے. اچھا، جب ہم غلط بھی بازو کا جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ لاہور کا راستہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم گاڑی ڈال چکے ہوتے ہیں دوسرے راستے پر تیز جا رہے ہوتے ہیں تو اب ہم کہتے نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، اپنے کو تھپکاتے رہتے نا، تسلی دیتے رہے، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، چلو چلو، چلتے رہنے میں ہی زندگی ہے، اور نئے نئے فلسفے ایجاد کر لیتے ہیں. ایک تو آخرت پر یقین پختہ نہیں ہے، منزل کا واضح یقین نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رستے کا بھی صحیح علم نہیں ہے. علم نہیں ہے نا، تو اس لیے غلط رستے کو صحیح سمجھ کے چل رہے ہیں. زیادہ بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے غلط کاموں کو درست سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں نا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ہم اپنی غلطی ماننے کو بھی تو تیار نہیں. آپ کسی سے بھی کہیے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے، تو وہ آپ پہ ہنسنا شروع کر دے گا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو. اچھا، یہ صنع کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے. صنع صنعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاریگری کے لیے. عموماً صنع کہتے ہیں انڈسٹری کو. تو انڈسٹری لگانا کسی بھی چیز کی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، یا ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسی چیز کی لگائیں جو نئی پروڈکٹ لائے سامنے. لیکن اچھا، یہاں یہ نہ سمجھیے کہ کچھ ایسے کام کہ جن کو اب میں کوٹ کروں گی یہاں، وہ بذات خود بھی کوئی غلط کام ہے. یعنی مثلا انڈسٹری لگانا کوئی غلط کام ہے، لیکن غلطی کہاں ہوتی کہ جب کوئی شخص انڈسٹری لگا کے سمجھے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا، وہ کامیاب انسان ہے، اور اس کی کوشش یا اس کی جتنی میکسیمم اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، ذہانت دی تھی، وہ اس نے یوٹیلائز کر لی. اور جب انسان اپنی دنیا کے کسی ایسے مقصد کو اچیو کر لیتا ہے تو عموماً بہت اس کو سیٹسفیکشن اور خوشی اور اطمینان ملتا ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا.
لیکن اس ساری ایفرٹ اور محنت میں اول سے آخر تک نہ کہیں خدا کا نام اور نہ کہیں آخرت کی کوئی تیاری. اب آپ کہیں گے کہ لو انڈسٹری لگا کے آخرت کی تیاری آپ کون سی کروانا چاہتے ہیں وہاں سے؟ چھوٹی سی مثال دوں گی کہ مسلمانوں نے بھی اسلحے بنائے، انڈسٹریاں لگائیں اسلحے کی، لیکن کبھی ایسا اسلحہ نہیں بنایا جس سے معصوم بے گناہ انسانوں کی جانیں لی گئی ہوں. انسان کی عقل مندی اس میں ہے کہ وہ ریئلسٹک اپروچ ہو اس کی زندگی کے بارے میں، سنجیدہ رویہ ہو، حقائق کو صحیح معنوں میں دیکھ سکے. بہت مبالغہ آرائی اور بہت کسی بھی چیز کے بارے میں غیر حقیقی غیر سنجیدہ رویہ نہیں ہونا چاہیے اس کا. چیزوں کو ان کے اصل تناظر میں، اصل بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے رکھ کے. اس میں جلد بازی نہ ہو، اس میں بہت امیجنیٹو نہ ہو، اس میں بہت ایسی چیز نہ ہو کہ جو حقائق سے بہت دور لے جائے انسان کو. زندگی کے بارے میں نان سیریس نان ریئلسٹک اپروچ اس سے ڈیل کرتی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اخسرین اعمالا، اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یحسنون صنعا. بالکل دو مختلف چیزیں. اللہ کے نزدیک وہ کام کیا ہوئے؟ اخسرین اعمالا. اللہ کے نزدیک وہ لوگ کون ہوئے؟ اخسرین. صرف خاسرین بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے خاسر اور اخسر میں کیا فرق ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے اخسر. اخسرین اعمالا، ان سے بڑھ کے تو گھاٹے میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ خود کو سمجھ کیا رہے؟ یحسنون صنعا، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح مثلاً بعض اوقات آرٹسٹک اپروچ جو ہوتی ہے اس میں انسان کچھ ایسی چیزیں بنانے لگتا ہے جو دین شریعت کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہیں، غلط ہیں. لیکن آپ کسی آرٹسٹ سے پوچھیں وہ کیا کہے گا؟ ماسٹر پیس ہے. جس میں جتنی فحاشی ہے وہ اتنا ہی ماسٹر پیس ہے. اچھا، شعر کے بارے میں بھی آتا ہے عربی میں، عربی محاورہ جس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ سب سے زیادہ بہترین شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو. ایک اور رویہ بھی ہے. بعض لوگ سوشل ورک اتنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز کے وقت میں نماز. آپ کریں سوشل ورک، آپ فرض پڑھیں، سنت چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت بیمار ہے جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں یا کچھ بھی، سفر میں ہے تو آدھی پڑھ لیں، لیکن فرض ہے. ہم نے اپنے دل سے کیا کیا؟ فرض کو کیا کہہ دیا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں. دیکھو ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس وقت شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ شیطان ہی نے یہ کہا تھا نا کہ میں ان کے لیے اعمال کو دل فریب بنا دوں گا. بعض اوقات اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ صبح کے فرض سورج نکلنے سے پہلے کی بجائے بعد میں نہایت خشوع خضوع سے اور بہت لمبی تلاوت کے ساتھ کریں، کام درست ہے لیکن وقت غلط ہے، تو یہ بھی اخسرین اعمالہ میں آ جائے گا. جو اجر آپ کو ٹائم کے اندر پڑھنے کا ہے وہ بعد میں نہیں. خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت ڈفرینٹ قسم کے کانسیپٹس ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں زندہ ہیں، جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ سمندروں میں وہیں کہیں رہتے ہیں، اور جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا خضر خواجہ، یعنی ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں. یہ بھی ایک شرک ہے. بات یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے فرشتے تھے وہ. ہمیں فرشتوں کی نہ عمر کے بارے میں بتایا گیا نہ ان کے کاموں کے بارے میں. اگر خضر علیہ السلام کا عمل دکھا دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کائنات کے بہت سے اور کام جو ہے وہ فرشتے کر رہے ہیں جو ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں. مثلا دین کی کسی مجلس میں فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں، یا دین کے لیے جو نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اس کے راستے میں بھی پر بچھاتے ہیں فرشتے. اب یہ ہمیں نظر تو نہیں آتے نا، یہ تو غیب کے پردے میں ہمیں بتایا گیا، ہم نے مان لیا کہ ہوتا ہوگا ایسے. اب کون فرشتہ کتنا جیتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس کا کام ہے، کیا نہیں. اگر خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تو اسرائیل علیہ السلام کا بھی تو یہی کام ہے نا. موت کے فرشتے بھی تو ایسے ہی کام کر رہے ہیں نا، کہ کوئی نوجوان انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کبھی. بعض اوقات یہ ہے کہ کشتی کو نقصان پہنچا دیا، یعنی ایسے اسباب پیدا کر دیے، کشتی کسی چیز سے ٹکرا دی. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے. انتظام اللہ کے حکم سے فرشتے ہی کر رہے ہیں مختلف چیزوں کا، لیکن وہ
اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے. مثلاً بادلوں کو ہانکنا، ادھر سے ادھر چلو. اکثر یہاں بادل بہت نظر آتے ہیں نا، اور خصوصاً قریب سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت میں غور کرتی رہتی ہوں. کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ان بادلوں کی آنکھیں تو کوئی نہیں، یہ کیوں ادھر کو جا رہے ہیں، وہ ادھر کیوں نہیں چلے جاتے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہوا ادھر کو چل رہی ہے اور وہ ان کو ادھر لے کے جا رہی ہے. بظاہر ہوا بھی نہیں وہاں محسوس ہو رہی ہوتی، ہو سکتا ہے اس لیول پہ ہو کہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ ادھر کو کیوں جا رہی ہے. اچھا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، کبھی ادھر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی دن ادھر سے چلنے لگتی ہے، کبھی ادھر سے آنے لگتی ہے. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ان پر بھی فرشتے مقرر ہیں، معلوم ہے آپ، ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے حکم سے والصافات صفا فالمدبرات امرا، تو فرشتے انتظام کر رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں، لیکن اسباب کے پردے میں. پہلے اسرائیل علیہ السلام لوگوں کے پاس کیسے آتے تھے؟ ڈائریکٹ انسان کی شکل میں آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے جان لینے کے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ مارا تھا ان کو. اس کے بعد پھر یہ کہ وہ اب اسباب کے پردے میں آتے، ڈائریکٹ نہیں آتے، وہ کام کر رہے ہیں اپنے جو کر رہے ہیں. اچھا بعض اوقات آپ دیکھیں ایک بچہ اوپر سے گرتا ہے اور اس کو کوئی چوٹ نہیں آتی، بلکہ بچہ گرا دوسری منزل سے، انکانشس ہو گیا، لیکن چوٹ اس کو کچھ بھی نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کچھ نہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یہ عام طور پہ کہتے ہیں نا فرشتوں نے ہاتھ رکھ لیا، اور ہوتا ہے ایسے. اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں میں اچانک ایک چیز کو روک دیتے ہیں، ہمارے لیے بدل دیتے ہیں. آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ؟ پڑھا ہے نا؟ تو کہاں ہوتے ہیں یہ حفاظت کرنے والے آپ کے آس پاس؟ تو اس کو اتنا افسانہ بنا لینا حضرت خضر کے کردار کو، اور کہنا وہ اب بھی ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ کہانیاں وابستہ کر، یہ سب کچھ شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے. عبد من عبادنا، ایک بندہ تھا ہمارے بندوں میں سے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات کے لیے بھی لفظ رجل آتا ہے، تو اسی لیے فرشتے کے لیے لفظ عبد، کیونکہ وہ عبادت جو کر رہے ہیں، فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی بندگی. تو ہمیں اصل کہانی کے روح پہ نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ خضر علیہ السلام کے کردار ایک آدھ حدیث کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اور اگر وہ انسان بھی تھے، مثلاً کوئی انسان تھے، تو ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 100 سال بعد تمام زندہ لوگ فوت ہو جائیں گے. اگر خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی جیتے ہوں گے تو آپ نے جو فرمایا آج سے 100 سال بعد یہ ساری کی ساری جنریشن بدل چکی ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں سے، تو وہ فوت ہو گئے ہوں گے. پھر اسی وقت میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہوتا اور سہارے ڈھونڈتا ہے. تو پھر مشرکین مکہ کیا برے تھے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے؟ آیت نمبر ہے 28. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت اطاعت کرو کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رکھی ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کوئی ایسا شخص قابل تقلید نہیں، نمونے کے یا پیروی کے لائق نہیں کہ جس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو. فروتا، حد سے بڑا ہوا. مثلا حد سے بڑا ہوا ہونا کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کھانے کا شوق ہے تو اس کی سارا مال اور اس کی ساری دلچسپیاں صرف کھانے میں لگ کے رہ جائیں، ہر وقت اسی کی ترکیبیں جانے، اسی کو ٹرائی کرے، اسی میں ہی اپنی ساری قابلیت اور مہارت لگا دے. مثلا سوئے تو سوتا چلا جائے، کوئی جگانے کے لیے پاس آئے تو بھڑک اٹھے کہ ڈسٹرب کیوں کیا ہے. جاگے تو جاگتا چلا جائے، سونے کا نام ہی نہ لے. کسی سے محبت کرے تو حد سے بڑھ جائے اور اس کی ساری دلچسپیاں صرف اس شخص تک محدود ہو جائیں. کسی سے نفرت کرے تو حد سے بڑھ جائے اور اس کی ہر بات الٹ نظر آئے، اس کی اچھائیاں بھی بری لگنے لگیں. لباس میں دلچسپی ہو تو اس میں حد سے بڑھ جائے،
ہر وقت صرف نئے نئے لباس ہی کی سوچے اور اس کی ساری فکر لباس ہی کے گرد گھومے، ایسا شخص قابل تقلید نہیں، ایسے شخص کی پیروی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ خواہشات میں سے ہے نا یہ سب چیزیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ انٹر ریلیٹڈ ہے کہ خواہشات میں یا خواہشات کی تکمیل میں حد سے بڑھ جائے. اب دیکھیے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں یا اسلام کے بعد بھی دنیا میں جو غیر اسلام ہے وہ انہی دو چیزوں پر مبنی ہے، یا افراط ہے یا تفریط ہے. مثلا عیسائیت میں آپ دیکھیے تو کیا نظر آئے گا کہ عبادت کے خلاف ہے کھانا، نہانا، سونا، آرام کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عبادت کے خلاف ہے. اچھا، اس کا جو ریاکشن ہوا آزادی کے نام پر اب کیا ہے؟ کھانے میں آپ ویرائٹی دیکھیں، کسی بھی سٹور پر چلے جائیں، صرف ایک چاکلیٹ میں ویرائٹی دیکھیں آپ تو صرف نام یاد رکھنا مشکل ہے. کسی بھی کھانے کی چیز، صرف سیریل میں اگر آپ ویرائٹی دیکھنا شروع کر دیں، کسی سپر سٹور میں، یہاں تو عموماً یہ سب کچھ اویلیبل نہیں، میں ترقی یافتہ دنیا کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں کرسچینٹی کے نظریہ عبادت سے جو ریاکشن ہوا تو دوسری طرف پھر کیا نظر آتا ہے. اب چلیے انسانی کھانے تو چھوڑیے، بلیوں اور کتوں کے کھانوں کے سیکشن میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی اتنی ویرائٹی ہوگی کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا کہ کیا خریدنا چاہیے اور کیا نہیں خریدنا چاہیے. یعنی مارکیٹس ہیں کہ بھری پڑی ہیں مختلف چیزوں سے، اور ایک دفعہ اگر آپ اندر چلے جائیں تو پھر سارا دن وہیں لگا کر آئیں، کیونکہ صرف دیکھنے میں چیزوں کو، صرف دیکھنے میں، خریدیں یا نہ خریدیں، صرف دیکھنے میں دن گزر جائے گا. سلیکشن تو دور کی بات. یعنی ایک حد کیا تھی کہ کچھ کھاؤ ہی نہ، اور دوسری حد کیا ہے کہ اتنا کچھ اویلیبل ہو کہ یہ سمجھنا ہے کہ اب کھایا کیا جائے. دونوں ہی حد سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سونے کے بارے میں کہ اگر سوئے ہیں تو پھر سوئے چلے جائیں اور ضرورت سے زائد سوئے چلے جائیں. اسلام میں آپ دیکھیں کہ دونوں اینڈز پہ نمازیں رکھ دی گئی نا رات کی، نہ آپ اس سے پہلے سو سکتے ہیں کیونکہ ناپسندیدہ ہے سخت عشاء سے پہلے سونا یا عشاء پڑھے بغیر سونا، یعنی یہ مکروہ قرار دیا گیا. کبھی کوئی بیمار ہو، کوئی بہت سفر میں ہو یا کوئی ایسی بات، وہ اور چیز ہے. لیکن بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں نا، سو گئے پھر اٹھ کے عشاء پڑھی، پھر جاگنا شروع کیا، پھر سویر تک جاگے، پھر سو گئے، سونے کے وقت میں جاگے، جاگنے کے وقت میں سوئے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ دوسرے اینڈ پہ فجر ہے. اسلام انسان کو خود ہی اعتدال میں دھکیل کے پیچھے کرتا ہے کہ نہیں اٹھ جاؤ، اب اس سے زیادہ نہیں سو سکتے. اگر سونا تھا تو تمہیں وقت پہ اپنی نیند شروع کرنی چاہیے تھی، اب بس. آپ کو پتا ہے نا کہ فجر کے بعد پھر سونا کس میں شمار ہوتا ہے؟ پھر مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہے. بیماری میں تو نماز اور باقی سب چیزیں بھی ان میں بھی رخصت ہو جاتی ہے، معاف تو نہیں ہوتی، لیکن چلیں کچھ سہولت سے ہی کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ، اشاروں سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، رخصتیں ہیں نا، سفر میں آدھی پڑھ لو. یہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ کبھی آپ بیمار ہیں تو آپ صبح دیر تک سو گئے، یا کوئی سفر پر ہے تو جاگنے سونے کے اوقات فرق ہیں، جیسے جیٹ لیگ ہو جاتا ہے کانٹیننٹس کراس کرتے ہوئے، تو اس میں ریلیکسیشن ہو سکتی. لیکن نارمل روٹین لائف میں انسان یہ طریقہ زندگی اختیار کر لے تو یہ ناپسندیدہ ہے. اس سے برکت اٹھ جاتی ہے زندگی میں اور انسان اللہ کی اطاعت کے بڑے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ ہے کہ سب سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں، جاگے چل اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، یہ بھی حد سے بڑا ہوا معاملہ ہے. اسی طرح اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو صرف اس کے گن گا رہے ہیں اور اپنی نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں اور اپنے فرائض سے بھی غافل ہو گئے. مثلاً اپنے بچوں سے محبت ہے تو باقی سب رشتے بھول گئے، بہن بھائیوں کو بھول گئے، صرف انہی کی ہر ضرورت پوری کی، باقی اگر بہن بھائی ضرورت مند بھی ہیں تو ان کو بھلا دے. اپنے بچوں کو عیاشی کروائی، ان کی ضروریات سے بڑھ کر ان کو سب کچھ لے کر دیا، اور بہن بھائیوں کے بچے اگر اسکول کی فیس کو بھی ترستے ہیں یا کھانے کو ترستے ہیں تو ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھی. یا اسی طرح اگر بیوی سے محبت ہے تو ماں کو بالکل اگنور کر دیا، یا ماں کی بہت عزت ہے تو بیوی کو ایک طرف پھینک دیا.
یہ ایسے نمونے ہیں نا ہمارے معاشرے میں. یہ حد سے بڑے ہوئے اعمال ہیں جو اللہ کی نظر میں پھر ایک کی محبت بھی، ویسے تو یہ کہ کسی سے محبت کرنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن ایک کی محبت میں دوسروں کی دشمنی، یا ایک کی محبت میں اتنا حد سے بڑھنا کہ دوسروں میں عیب چننے لگے انسان، یہ پھر حد سے بڑھنا ہے، اعتدال ختم کرنا ہے. اسی طرح اگر کسی سے ضد ہو گئی ہے، عداوت ہو گئی ہے، تو اس کے ہر سیدھے کام میں بھی انسان یہ کہے کہ نہیں یہ تو سیدھا ہو ہی نہیں، اس کے پیچھے یہ بدگمانی، اس کے پیچھے. جب انسان امرہ فرطا میں ہو جاتا ہے نا تو لازمی نتیجہ ہے انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کا پھر وقت ہی نہیں بچتا نا. یا اسی طرح یہ کہ کھایا تو کھاتے چلے گئے، نہیں کھایا تو بھوکے ہی رہتے چلے گئے. اس میں کبھی کبھار کی بات میں ایکسیپشنل اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی کیفیات ہوتی ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر میں کہ وہ اس کو کھانا مل ہی نہیں رہا یا اس کو منع ہے، مثلا اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کو، تو وہ ایک اور چیز ہے. لیکن نارمل روٹین لائف میں یہ رویے حد سے بڑے ہوئے. اچھا، اسی طرح خواہشات کی پیروی کرنے کا ایک اور رخ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرنے لگے اس میں تو اس کا دل نہ لگے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس پہ نظر رکھے، جو ہو رہا ہے اس کو کم اہم سمجھے، اور جو نہیں ہو رہا اس کے پیچھے ہلکان ہوتا چلا جائے. مثلا اگر ایک بچہ ہر وقت اسی میں پریشان رہے کہ میں جوان کب ہوں گا، اور وہ اپنے بچپن کی جو معصومیت اور اس کو جو انجوائے کرنا ہے اس کو وہ بھول جائے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جب ٹین ایج میں آیا، اسکول میں آیا تو یہ کہ کالج کب جاؤں گا. اچھا جب کالج میں تھا تو یہ کہ کب مصیبت ختم ہوگی کہ میں جاب شروع کروں. اچھا کب کام شروع کروں گا، جب کام شروع ہو گیا تب شادی کب ہوگی. میری شادی ہو جائے نا ایک دفعہ پھر میں بالکل دل لگا کے کام کروں گا، ابھی تو مجھے انتظار ہے کہ شادی ہو جائے. اچھا شادی ہو گئی، اب ذرا بچے ہو جائے نا تو پھر بات بنے گی. اچھا بچے ہو گئے، اب اسکول جانے لگے، تب ان کا ہوم ورک ہی نہیں ختم ہوتا کہ میں کسی وقت فارغ ہوں. اب یہ ذرا بڑے پروفیشنل کالجز میں چلے جائیں نا تو پھر میری ذمہ داری ختم ہوگی. اب وہ کالجز میں چلے گئے تو اب ان کے ساتھ ہم خود جاگ رہے ہیں، ان کے لیے خود پریشان ہے. اب ان کی شادیوں کی پریشانی سوار ہے سر پہ کہ اب یہ کب ان کو فارغ کریں گے تو ہم ذرا ریلیکس ہوں. اور جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ریٹائر کب ہوں گے. اب ریٹائرمنٹ میں اتنے سالہ نے ایک دفعہ ریٹائر ہوں تو پھر امن سے بیٹھ کے عبادت کریں گے. اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آگے کتنے دن ہیں کہ کچھ کر سکیں. اور یوں انسان زندہ رہنا بھی بھول جاتا ہے، ساری زندگی اگلی بات سوچتا چلا جاتا ہے، اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کو دلچسپی سے نہیں کرتا، اور ایک چیز کا کبھی نہیں سوچتا ان ساری خواہشات میں، اور وہ کیا ہے؟ آخرت. کہ کبھی اس کے لیے بھی سوچ لیں. وہ آنکھوں سے اوجھل رہتی، اور جب انسان مرتا ہے ایک پردہ جب آنکھوں سے ہٹتا ہے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے کہ جس کے لیے میں جی رہا تھا وہ تو یہاں ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو کچھ اور ہی پوچھا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ پڑھتے کچھ اور رہے، جب امتحان کے کمرے میں جائیں تو ٹوٹلی کوسچن پیپر آؤٹ آف کورس آ جائے تو آپ کے اوپر کیا گزرے. میں تو کچھ اور پڑھتا رہا اور یہاں سوال کچھ اور آ گئے، یہ کیا ہوا؟ میں تو اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں تھا، یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے. اب واپس چلے آ سکتے ہیں؟ واپس آئیے دنیا میں؟ نہیں. جب آپ تھے جب تو آپ صرف اور چیزوں کی سوچتے رہے، جو کرنے والا تھا وہ نگاہوں سے اوجھل رہا. کانا امرہ فرطا. ہمارا سب سے بڑا امتحان کیا ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق جئیں اور وہ کام کرتے ہوئے جئیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور وہ ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اب دیکھیے کہ آخری آیت کتنی اہم ہے سورت کی. کیا میسج ہے اس میں؟ کام کرنے کا. اور کون سے کام؟ اچھے کام کرنے کا میسج. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. عمل صالح قبول ہی وہ ہے جس میں نیت خالص ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا گیا ہو. اتنی ہی معلومات کافی ہیں جو قرآن نے ہمیں دی ہیں، بہت تاریخ میں جانے کی کیا ضرورت. اس سارے ذوالقرنین کے واقعے سے سبق کیا نکلتا ہے؟ بادشاہت، دنیاوی ترقی، عروج کے باوجود مثالی کردار، کہ اس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن اس نے نہ ظلم کیا
اور نہ ہی اپنا کوئی تکبر کیا، نہ خود کو بڑا ثابت کیا، اور نہ خدا کو بھلایا. کہیں خدا کو نہیں بھولا. وہ آپ نے دیکھا وہ جو اس نے اتنی بڑی دیوار بنائی، انڈسٹری بھی یہی ہوتی ہے نا، لوہے کی دیوار اوپر تانبا انڈیل کے اتنا بڑا کارنامہ کیا، اور کارنامہ کر کے کیا کہتا ہے؟ ھذا رحمت من ربی وما فعلت عن امری. سمپل سی بات. یہی کردار اصل مطلوب ہے، اسی لیے یہ واقعہ سب سے آخر میں ہے. اور اس کے برعکس جو لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خسارے میں ہیں، وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. یحسنون صنعا، اس میں صرف ظاہری بات کو مت دیکھیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں یحسنون صنعا، اور ایک شخص جھاڑو لگا رہا ہے تو آپ کہیں یہ کیا کام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے جھاڑو لگانے والے کو جو مل جائے وہ اس کو نہ ملا ہو، کہ جھاڑو لگانے والے کے دل میں تو یہی ہے نا کہ میں تو ایک معمولی کام کر رہا ہوں، اور نماز میں کھڑا یہ سوچ رہا ہوں میں تو ایک بڑا ہی اعلیٰ درجے کا کام کر رہا ہوں. اس کا تکبر اس کو لے ڈوبے اور اس کی عاجزی اس کو اٹھا دے، ہے نا. تو پھر صرف کیا یحسنون صنعا ظاہری شیپ سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک خاص ہیئت، ایک خاص شکل میں ایک کام کرنا عمدہ کام ہے، اور دوسری شکل میں کام کرنا عمدہ نہیں ہے. یہاں بیٹھنا تو عمدہ ہے اور وہاں بیٹھنا عمدہ نہیں ہے، یا بولنا عمدہ اور اس کو ریکارڈ کرنا عمدہ نہیں ہے. تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس نیت سے کس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور کس حسن سے اس کو انجام دے رہے ہیں، اور کتنی محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو اسکرین پر سامنے نظر آتے ہیں، کردار عموماً وہی ہیرو نظر آتے ہیں نا، بنتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ٹیم کتنی بڑی ہوتی، کبھی دیکھا آپ نے؟ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا، حالانکہ کام سارا ان کا ہوتا ہے جو اسکرین کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے ان کا بھی ہے، لیکن اگر وہ تعاون نہ کریں تو یہ اسکرین پہ آ بھی نہیں سکتے. ہماری دینی سوچ بہت لمیٹڈ، بہت تنگ نظری اور بہت محدود ہو گئی. ہم نے چند ریچولز، چند خاص طریقوں سے کام کرنے کو تو نیکی سمجھ لیا، بہت بڑا کام سمجھ لیا، اور باقی چیزوں کو اگنور کر دیا، جبکہ کوئی بھی ایک کام ایک شخص تنہا نہیں کر سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے، اور آپ اس کو کتنی خوشی سے، کتنی نیک نیتی سے، کتنے اچھے طریقے سے اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.